کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر دھوس جماتے ہیں، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ہر بات میں غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سپیریئر بنتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اگر آپ صحیح بات بھی بولیں تو وہ آپ کو صحیح بات پہ بھی غلط ثابت کرنے کے لیے پورا آپ کے ساتھ بحث کریں گے، پورا انہیں کوئی اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا، اور اللہ کا تو خیر خوف ہوتا ہی نہیں جب وہ جھوٹ کے اوپر اڑے ہوئے ہیں تو، اور سچ ہونے کے بعد بھی وہ نہیں اس چیز کو مانتے۔ تو یہ بھی ایک تکبر میں ہی آتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے لیکن آپ صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہاں آپ اس سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یا پھر آپ کے سچ کہنے سے اس کا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک تکبر ہے کہ آپ اپنی بات سے پھر رہے ہیں اور آپ دھوس جما رہے ہیں غلط بات پہ ہوتے ہوئے بھی آپ اس کے اوپر دھوس جما رہے ہیں کہ نہیں جی فلاں بات ایسے نہیں، ایسے ہے، آپ غلط ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ٹھیک ہے، آپ دنیا میں کسی سے جی جائیں بحث کر کے، دھوس جما کے، اس کو نیچا دکھا کے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، وہ اس وجہ سے آپ کی بات اوپر ہو جائے، یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی بات نیچے ہو جائے، یا آپ کو پاور دی ہے اس لیے آپ کی بات بھائی زیادہ لوگ مانیں غلط ہونے کے بعد بھی، اور وہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اتنا سوشل اس کا اتنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اس کی بات سچ ہونے کے بعد بھی نیچے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، کیا ہوگا؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے نا وہ بحث سے بڑھ کے لڑائی پہ آ جاتا ہے۔ لڑائی لوگ لڑتے ہی وہ ہیں جو اپنی بات پہ، غلط بات پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو صحیح آدمی ہوتا ہے نا اور جو سچا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی لڑنے کی، اس نے تو کہا اور ایک طرف، لیکن جو پھر وہ بات سنتا ہے اور وہ اس پر ریئیکٹ کرتا ہے کہ جی نہیں آپ نے ایسے نہیں، ایسے کہا، یہ نہیں، ایسا ہے، تو وہی لوگ لڑتے ہیں اکثر۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ کسی کا فائدہ اٹھا لیں دنیا میں، کسی کی چیز مار لیں، کسی کا حق مار لیں، کسی کا پیسہ، جائیداد، گھر بار، اس کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی حق تھا، چھوٹا بڑا، گھر کا باہر کا، آپ مار لیں، آپ نے مار لیا۔ کب تک آپ یہ سب کرتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو یہ سب ختم ہو ہی جانا ہے۔ کب تک کی زندگی سمجھ رہے ہیں؟ 50، 60، 60، 70، 80، بس اس سے زیادہ تو ویسے بھی اب نہیں ہوتی لائف۔ اس کے بعد تو آپ کو جانا ہی ہے، آپ کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، اور جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کری، جس کا آپ نے مارا، اس کو بھی چھوڑ کے جانا تھا۔ بس ہاں یہ تھا کہ اگر آپ اس کی صحیح بات کو مان لیتے، یا اس کا جو بھی کچھ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کری اس کو دے دیتے، تو اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی زندگی میں۔ لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے جو مشقت اٹھائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کتنے درجے بلند کر دیے ہوں گے، اور وہاں کتنی آسانی کر دی ہوگی اس کے لیے، اور وہاں کی آسانی نا اصل آسانی ہے، اور یہاں کی مشکل تو جھوٹی مشکل ہے۔ یہاں کی اتنی سی مشکل اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے اتنی بڑی آسانی اور آرام بنا کے پیدا کرے گا نا بندے کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا، اور وہ سب بھول جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہاں جو لوگ کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کب تک لوگوں کا فائدہ اٹھائیں گے، کب تک انہیں نیچا دکھائیں گے، کب تک ان کو آپ لوگ تکلیف دیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی خوف نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کبھی اپنے اندر کے انسان کو جگائیے، کبھی اس سے پوچھئے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ کسی کو کیا بھروسہ کہ مطلب ہم بیٹھے ہیں اور ہم یہاں سے اٹھ بھی پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ کس طرح کا ان کا بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی لے کے آئیں گے، ہم پتہ نہیں کب تک کے لیے بیٹھے رہیں گے۔ یعنی کیسا بلیو ہے کہ مطلب ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہم مریں گے نہیں بھیا، ہم تو اس طرح اچھے سے گزار کے، اسے کھا پی کے، پہن اوڑھ کے، خرچ کر کے جب مریں گے۔ کیسے سوچ سکتے ہیں ایسا؟ کیسا بلیف سسٹم ہے ان کا؟ کیسا ہے ان لوگوں کو اتنا بڑا؟ کون سے دھوکے میں، کون سے اس میں جی رہے ہیں وہ لوگ؟ میں تو سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ سے ذرا بھی خوف نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اللہ سے خوف کریں کہ آپ جو یہ حج عمرے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، جب وہاں پہ حساب کتاب ہوگا اور سب لینے والے آئیں گے کہ ہمارا یہ حق مارا، ہمارا وہ حق مارا، ہمارا یہ پیسہ مارا، زمین ماری، گھر مارا، یہ ہمارا حق بات ہوتے ہوئے بھی اس نے نہیں کہی، تو وہاں پھر یہ والے نوٹ، یہ پیسے، یہ سکے، یہ نہیں چلیں گے وہاں پہ نیکیوں سے بدلہ دیا جائے گا۔
اور جتنی ہماری نیکی ہوں گی وہ ان سوال کرنے والوں کے کھاتوں میں چلی جاتی رہیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سوال ہی باقی رہ جائیں گے اور ہماری نیکی ختم ہو جائیں گی، تو پھر بدلے میں ہمارے گناہ جو ہوں گے وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور وہ یہ سب لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ دنیا بھی جہنم، کہ غلط کام کرا، لوگوں کا مارا۔ ٹھیک ہے، لوگ آپ نے بڑا گھر بنا لیا، گاڑی لے لی، پیسہ کما لیا، بزنس بڑا کر لیا، ہو سکتا ہے آپ کو عزت دے دیں لوگ، لیکن جو حقیقت میں آپ کی اصلیت جانتے ہیں نا، وہ پیچھے آپ کو یقین مانیے برا ہی کہیں گے۔ کوئی تعریف نہیں کرتا ایسے لوگوں کی۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ لوگ ایسے لوگوں کی ہاں کہہ دیتے ہیں بھئی اللہ نے اس کو دے دیا، بڑا آدمی بن گیا، لیکن ہے تو ایسا نا، اس نے ایسا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، لوگ نہیں کہتے اچھا۔ دنیا بھی خراب کہ آپ اچھا نہیں کر کے جا رہے ہیں، مر جائیں گے تو کوئی آپ کو ذرا سا کچھ پڑھ کے بھی نہیں بخشے گا، کیونکہ یاد اسی کو کرا جاتا ہے، وہ امیر ہو یا غریب، لیکن اگر وہ سچا ہے، اچھا ہے، اس نے ایمانداری سے اپنی زندگی گزاری ہے، تو لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھے نا، یا آپ کو پڑھ کے بخش دے، ترستا ہے انسان ایک ایک چیز کے لیے وہاں پہ۔ دنیا بھی خراب کر کے جا رہا ہے، اور آخرت تو خیر اس کی ہے ہی خراب۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کی زندگی میں آسانی کرنی چاہیے، جس کا جو بھی ہے اس کو دے دینا چاہیے، اور اپنی غلطی کو نہ مان لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی مانتے ہی نہیں، اور ساری زندگی اسی بات پہ اڑے رہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اس دنیا سے، اسی حال میں چلے جاتے ہیں اپنی اکڑ میں کہ ہم صحیح ہیں، جبکہ وہ صحیح نہیں ہوتے۔ کہ آپ کیسے صحیح ہیں؟ کیسے صحیح ہیں آپ؟ کیا آپ نے اسی طریقے سے فالو کیا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا؟ لوگوں کے حقوق، لوگوں کا حق کرا آپ نے اس طریقے سے؟ آپ نے تو اپنے وصیت خود ہی بنا لی۔ کیوں آپ اپنی وصیت، اپنے گھر کی وصیت یا اپنی شریعت خود سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، پھر آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس کو نہ مان کے اپنے آپ سے بنا کے پیش کر رہے ہیں اور اپنی اولادوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلہ ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ میں اتنی جرأت ہے کہ آپ اسے جھٹلا دیں اور اپنی بنائی ہوئی وصیت، اپنے بنائے ہوئے قانون چلائیں۔ آپ کو اللہ سے خوف نہیں آتا؟ کون سی وصیت، کون سا قانون؟ تو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ بس علم کی ضرورت ہے کہ آپ کھولیں قرآن پاک، پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھتے تو سب ہیں، لیکن اسے سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ سب کچھ ایک ایک چیز بیان ہے، کوئی بھی چیز انسان کو خود سے کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہمارے لیے اس کو اسی طرح فالو کرنا ہے۔ ہم اس میں کمی پیشی یا گھٹانا بڑھانا نہیں کر سکتے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری اتنی جرأت ہے نہیں ہے نا، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی ڈٹائی سے وہ زندگی جی لیں، کر لیں، کیا ہے، ایک نہ ایک دن تو ختم ہی ہو جانا ہے۔ جس کے لیے تم نے آسانی پیدا کر دی اس کو بھی ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، جس کے لیے تم نے مشکل پیدا کر دی اس کی بھی زندگی کٹ ہی جانی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو بھی چھوڑ کے ہی جانا ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ تم اپنے لیے کیا کر رہے ہو۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہم نے اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے، دیکھو اب اس کو پتہ چلے گا، اب اس کو مشکل آئے گی، اب یہ ہمارے سامنے گڑ گڑ آئے گا، یہ ہم سے مانگے گا، یہ ہمارے سامنے جھکے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے مشکل پیدا نہیں کری، اس کی تو زندگی گزر ہی جائے گی، جیسے بھی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو پرندوں کو بھی دیتے ہیں، پرندوں کے کون سے بینک بیلنس ہوتے ہیں، یہ پرندوں کے کون سے ایسے بڑے کہیں بزنس چل رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کل کو ہم وہاں جائیں گے، وہاں سے پیسے لیں گے اور کھائیں گے، لیکن وہ صبح اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، نہ ان کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ پھر اسی طرح رات ہو جاتی ہے، وہ اگلے دن اٹھتے ہیں، پھر اللہ انہیں کہیں نہ کہیں سے دے دیتے ہیں۔ تو جس کے لیے تم نے مشکل کری اس کو تو اللہ تعالیٰ زندگی گزار کے اس کی تو کٹوا ہی دیں گے کہیں نہ کہیں سے۔ اللہ سب کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن تم اپنے لیے سوچو کہ حقیقت میں وہ شخص تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا جس کے ساتھ تم نے زیادتی کری، اور بہت بڑا، یقین مانو بہت بڑا مسئلہ بن گیا وہ تمہارے لیے۔
اس کا رشتہ تمہارے لیے تمہیں جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے اور تمہیں دوزخ میں بھی اللہ کے حکم سے پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جب وہاں سوال جواب ہوگا نا تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ باپ، یہ ماں، یہ گھر والے، یہ نہیں، یہ تو خود محتاج ہوں گے دوسروں کے، یہ تو خود کہیں گے اللہ تعالیٰ نفسی نفسی، وہاں تو خود یہ آتنک مچا ہوگا، شور مچا ہوگا۔ وہاں کون کس کے کام آئے گا؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اپنے اعمال، صرف اپنے اعمال ان کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ، جو کوئی پاور میں ہوتا ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سب اسی کی طرف کی بات کہتے ہیں، اسی کی طرف جاتے ہیں۔ وہ غلط بھی ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں انہیں عزت مل رہی ہوتی ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہوتا ہے، ان کا اسٹیٹس اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خود بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کمزور ہے، تنہا ہے یا ضرورت مند ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، صبر کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں بھی ہو۔ یقین مانو انشاءاللہ وہ لوگ اس کے لیے سوال بنیں گے آخرت میں، اور اس کو وہاں پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کرا ہے۔ یہاں تو گزر جائے گی، کوئی نہیں، یہاں کی کتنے دن کی اور کس نے دیکھی ہے۔ اچھی گزار لو تو بھی دھوکہ ہے، بری گزار لو تو بھی دھوکہ ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی نا حقیقت، تو جب جانے گا انسان کہ ہم نے کیا کرا اور ہم کہاں تھے، لگے گا کہ یہ سب جھوٹ تھا، حقیقت وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔